فعل ماضی کی پہچان ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھی ہے. اور ہم نے یہ سیکھا تھا اس کے اندر کہ قرآن کے وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں مادے کے بعد مادے کے فوراً بعد اگر تے کی کوئی بھی شکل ہو، تے ساکن، تے کے اوپر زبر، تے کے نیچے زیر اور تے کے اوپر پیش، یعنی کہ کوئی بھی تے کی شکل ہو تو آپ کو فوراً سمجھ آنی چاہیے کہ یہ لفظ ایک تو فعل ہے، یعنی کہ اسم نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کام کیا جا رہا ہے، اور وہ کام جو ہے وہ ماضی میں کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا ترجمہ آپ نے ایک تو ایکشن کے طور پہ کرنا ہے، ورب کے طور پہ کرنا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی کام ہو رہا ہوگا اور کام بھی ماضی میں ہو رہا ہوگا. یعنی کہ ان کو دیکھ کے آپ فوراً بتا سکتے ہو. اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ اگر صرف 3 حرفی مادہ ہے تو وہ بھی ماضی کا سب سے پہلا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف مادہ لکھا ہوا ہے. اس کی ہم نشانیاں دیکھتے ہیں. مثلاً سورۃ الفلق میں آیت نمبر 2 کے اندر ہے خالق، خالق، خالق. اس کے بارے میں آپ نوٹ کر لو، ماضی کی اینڈ فعل ماضی جب بھی ملے گا، یہ 3 حرفی مادہ، میں صرف 3 حرفی مادے کی بات کر رہی ہوں، اس کا پہلا اور آخری یہ دونوں زبر والے ہوں گے، یعنی کہ فا کلمہ پہلا والا مادہ، مادے کا پہلا حرف جس کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں، اور آخری حرف جس کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں، یہ زبروں والے ہوں گے، ان پر زبر ہوگی. لیکن جو درمیان والا ہے حرف وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، اس پہ زیر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر پیش بھی ہو سکتی ہے، مگر ساکن کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو اس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، عین زبر والا بھی ہو سکتا ہے، عین زیر والا بھی ہو سکتا ہے، اور عین پیش والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کے اوپر ساکن نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. مثلاً کہ لفظ فعلا بھی ہو سکتا ہے، فعیلا بھی ہو سکتا ہے، اور فعولا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ تینوں شکلیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں. فا، اس کے اوپر زبر فعلا، یا فعیلا، اور یا فعولا، یعنی کہ یہ دونوں آپ کو تینوں شکلیں نظر آ سکتی ہیں. اب یہاں پہ جو ہمارا ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 2 میں کسی کو نظر آیا ہے؟ خلق، خالق، ٹھیک ہے، لفظ آگے ہے خالق، خالق. اب میں نے کہا تھا جو پہلا ورڈ ہے وہ واحد مذکر ہے،
ہم نے اس دن جو دیکھا تھا، یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں، جو پہلا تھا، جو تینوں مادے تھے، فا، آ، لا، اس کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ وہ مذکر، کیونکہ یہ سارے ایک کے لیے ہیں تو وہ ایک مذکر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا جس مادے کے بعد تے ساکن لگی ہوگی، سب سے کمزور درجہ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ وہ ایک مؤنث۔ پھر اگر تے کے اوپر زبر ہوگی، اس کا کیا مطلب ہوگا بتاؤ؟ وہ ایک مذکر، تو ایک مذکر، تو ایک مذکر۔ تے کے نیچے زیر ہوگی تو تو ایک مؤنث، تو ایک مؤنث، اور تے کے اوپر پیش ہوگی تو سب مذکر، میں ایک، مذکر یا مؤنث، وہ ایک مذکر ہے، میں بیٹا وہ تو سب سے اوپر ہو چکا، میں ایک مذکر یا مؤنث مذکر یا مذکر، یا کوئی بھی ہو مذکر۔ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی بھائی جان الحمدللہ۔ تو یہ آپ کو یعنی کہ یہ جو 4 قسم کی تے ہیں اور 3 حرفی مادہ، ایک تو یہ اکیلا یعنی کہ واحد کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ماضی فعل ماضی کی پہچان ہے۔ اب قرآن میں سے ہم ایسے الفاظ تلاش کریں گے کہ جس میں ہمیں بھی ختم ہو گیا میرے دل کسی کا مائک کھلا ہے وہ بند کرنا۔ مائک بند کر دیں، بھائی جان کی آواز کا اس طرح تھوڑی کہ ہر کوئی مرد بھی آپ سنتے رہے۔ سارے خاموش رہنا بیٹا، میں کر لیتی ہوں جی۔ تو اب قرآن میں سے ہم نے وہ مثالیں دیکھنی ہیں جس کے اندر آپ کو ایسے ملیں گے الفاظ جس کا ترجمہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہو۔ ایک اور اہم قاعدہ کیا ہے کہ ہر فعل کے اندر ایک کام کرنے والا فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ کیا بات کی میں نے؟ جو بھی فعل آپ پڑھو گے، چاہے وہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، امر ہے یا نہیں ہے، ہر فعل کے اندر ایک، اب ضرورت ہے اگر کوئی کام ہوا ہے تو اس کو کرنے والا بھی ہوگا نا، ہر فعل کے اندر ایک فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس لفظ کے اندر ہوتا ہے۔ ضمیر کی شکل میں، یعنی کہ وہ ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، جو ابھی میں ترجمہ کر رہی ہوں، وہ، تم، میں، اب یہ ساری ضمیریں ہیں نا، یہ جو تا ہے، تی ہے، تو ہے، یہ اس فعل کے اندر یعنی کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس لفظ کے اندر ایک ضمیر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے جو کہ فاعل ہے، جو کہ اس کام کو کر رہی ہے، جو کہ ہمیں ورڈ کے اندر، مادے کے اندر کام نظر آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو بھی تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اب جس طرح خالہ کا ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، لیکن جو باقی ہیں ان میں ہمیں
تے ساکن، تے زبر، تے زیر، تے پیش کی صورت میں وہ پروناؤن نظر آ رہا ہے، ضمیر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی کنارے سے. تو یہ جو کیونکہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، ایکشن کرنے والا ہے، تو اس کا جو ہوتا ہے ہمیشہ، آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جو فائل ہوتا ہے، فائل کے ساتھ ہم نے کا لفظ ضرور لگاتے ہیں. یعنی کہ میں کہوں گی اس نے، تم نے، میں نے، تو جو بھی فائل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ نے کا ورڈ لگتا ہے. جب ہم ترجمہ کریں گے تو فائل کے ترجمے کے ساتھ نے کا لفظ لازمی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو آپ نے ان تمام الفاظ کے ساتھ جب ترجمہ کرو گے تو آخر میں نے کا ورڈ ضرور ایڈ کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں کوئی اور مثال. خالقہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اب پہلے ہم نے خالقہ نکالا ہے، تو اب اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، یعنی کہ ضمیر کون سی ہے؟ اس نے ہوا پیدا زمین، کیا. ہوا زمین. ہوا کی ہوا ضمیر ہے. زمین. اس نے پروناؤنس تو ابھی پیدا میں نے کیا. نئے بچوں کو پڑھائے نہیں ہوئے، ابھی صرف اردو کی بات کر رہی ہیں کہ یہ غائب ہے. جس طرح عورت کے لیے وہ ایک مؤنث، تو اس کے اندر ترجمہ ہوگا وہ ایک مذکر. پہلا والا غائب گروپ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ غیر حاضر کا ہے. یہ جو پہلے دو ورڈز ہیں یہ غائب گروپ کے ہیں. غیر حاضر، ٹھیک ہے، اور جو یہ دوسرا گروپ ہے وہ حاضر گروپ ہے، یعنی کہ جو سامنے موجود ہے. اسی لیے ہم اس کا ترجمہ تو کر رہی ہیں، تم کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور جو آخری والا ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ میں، جس میں میں شامل ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک ہو سکتی ہوں، ہم دو ہو سکتے ہیں، ہم سب ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر، یعنی کہ میں موجود ہوں، کسی بھی صورت میں اس کے اندر موجود ہوں. میں یا ہم دو یا ہم سب. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب خالقہ جو ہے غائب گروپ ہے، اس کے ساتھ وہ یا اس لگتا ہے. کیا ترجمے میں نے کہا تھا کیا لگتا ہے اس کا ترجمہ پروناؤن کا؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ یا اس. ہم ترجمے کے مطابق کریں گے. خالقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ثنا آپ بتاؤ گے خالقہ؟ پیدا کیا. جی، تو ساتھ کیا لگ جائے گا؟ اس ایک مرد نے پیدا کیا. مرد تو ہم نے کہنا ہی نہیں ہے نا، اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا. یہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جی یا ہم یہ ایڈ کر دیتے ہیں اس ایک نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. تاکہ عدد کے بارے میں ہمیں پتہ چلے. اس ایک نے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا؟ خالہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس ایک نے پیدا کیا. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر. اسی کے اندر لفظ وقبہ. نیچے آ جاؤ اگلی آیت میں، تو کیا لفظ ہے 3 نمبر آیت میں؟ اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں یا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں.
اب میں آ گئی ہوں سورت لہب کے اندر. میں نے اس دن آپ کو تما اور تم اور تنا پڑھایا تھا کہ ابھی نہیں پڑھایا؟ بھی نہیں پڑھا. ابھی نہیں بنایا. ابھی نہیں پڑھایا. ابھی ہم پھر آگے چلتے ہیں. جی سورۃ الفیل میں ہے سورۃ الفیل کے اندر ورڈ ہے فعلا. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اس ایک مذکر نے کیا. جی اس ایک مذکر نے کیا. فعلا یعنی کوئی بھی کام کام. کرنا ہوتا ہے نا، فعلا کام کرنا ہوتا ہے. جی جی کوئی بھی کام کیا. جی اس نے کیا. اس ایک نے کیا. میں بیسکلی تے والے ڈھونڈنا چاہ رہی ہوں اس کے بجائے. پھر آ گیا جی سورۃ الحمزہ میں جمع. کون سی صورت آیت نمبر کون سی؟ آیت نمبر 2 ہے الحمزہ. اچھا الحمزہ. اینڈ سے میں لائن سے چل رہی ہوں جہاں جہاں مجھے ورڈز ملے تھے سورت کون کے سی؟ اندر. الہمزہ. جی الحمزہ. جمع. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جمع. اس نے جمع کیا. اس نے جمع کیا. مالن کس کو؟ مال. مال کو. مال اس کو نے جمع کیا مال کو. یعنی کہ آگے مال کا ورڈ آ گیا ہے تو کس کو جمع کیا؟ مال کو. جو اسم اس فعل کے فوراً بعد زبر والا اسم ہوتا ہے نا، جس پہ زبر ہوتی ہے اینڈ پہ، یعنی کہ ہاتھ جو گیلے کیے. وہ مفعول بن رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کام کیا کیا؟ اس نے وہ چلو جمع کیا. ابھی تک پاسٹ میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں. اس نے جمع کیا اور اس کے ساتھ کام کیا جمع کرنے کا؟ مال کو. تو جس طرح میں نے کہا کہ فائل کے ساتھ نے آتا ہے نا، تو مفعول کے ساتھ کا کی کو آتا ہے. اس نے جمع کیا مالن مال کو. ترجمہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ مالن میم آپ نے کیا کہا تھا؟ مادے کے بعد اگر زبر والا ہوگا تو اس کا اسم مطلب ہے وہ فعل کے بعد اگر زبر والا اسم ہوتا ہے تو وہ مفعول بن رہا ہوتا ہے. یعنی کہ فاعل کون ہوتا ہے؟ جو کام کر رہا ہے. اور مفعول کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو جمع کرنے کا کام کس کے اوپر کیا جا رہا ہے؟ مال کے اوپر. تو جو مفعول ہوتا ہے اس کے ترجمے کے ساتھ جس طرح فاعل کے ساتھ نے لگتا ہے تو مفعول کے ساتھ کا کی کو لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو جمع اس نے جمع کیا کس کو؟ مال کو. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. جی سورۃ قاریہ میں آ جائیں. اس کے اندر آپ کو بہت سارے ورڈز ملیں گے.
یعنی کہ جو آپ کو ایک دو صورتیں ایسی مجھے ملی تھیں کہ جس میں ایک ساتھ بہت سارے ورڈز تھے. تے والے سورت قاریہ میں آئیں تو یہاں پہ آپ کو ایک ورڈ ہے ساکولت. القاریہ، اچھا اس کو اب آپ سارے کھول لو کیونکہ اس میں بہت سارے ورڈز ہیں. القاریہ آیت نمبر 6 ہے ساکولت. ساکولت. اب آپ نے دیکھا کہ کیا ہے، جو 3 حرفی مادہ ہے ساکولا. میں نے کہا تھا کہ پہلا اور تیسرا زبر والا ہوگا اور جو بیچ والا ہوتا ہے اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ساکولت. سکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھاری بھاری ہوئے وزن والا بھاری بھاری. وزنی یا بھاری. بالکل. تو اچھا، یہاں اب ترجمہ جب آپ دیکھو گے نا تو یہ فیوچر میں ہو رہا ہوگا. ساکولت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ بھاری ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ بھاری ہوں گے. تے ساکن میں ہم نے کیا کہا تھا کیا ہوتا ہے؟ وہ یا اس. مؤنث غائب کا بتایا تھا. جی، وہ بھاری ہوں گی. اب یہاں پہ کیا ہے، فیوچر میں کیوں کیا ہم نے ترجمہ؟ کیونکہ قیامت آنے والی ہے نا. بالکل، میں نے کل سمجھایا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ابھی جس طرح کہ ابھی نہیں ہوئی، ہم جانتے ہیں کہ قیامت ابھی نہیں آئی، آنی ہے. تو اب وہ ماضی میں بھی لکھا ہوگا تو ہم اس کو ترجمے کو فیوچر میں لے جائیں گے. اور اس کا یعنی یہ اس لیے ہمیں ماضی میں قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے کہ ماضی میں جو کام ہوتا ہے نا وہ ہو چکا تو ہے، اس کی کنفرمیشن میں کوئی کمی نہیں ہوتی. جی تو جو فیوچر میں ہوتا ہے نا اس کا تو ہوتا ہے پتہ نہیں ہوئے کہ نہ ہو. تو ماضی میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے استعمال کیے کہ آپ ایسے ہی قیامت والے دن کو کنسیڈر آپ نے سمجھنا ہے کہ جیسے ماضی میں وہ کام ہو گیا ہے. بہت اچھی بات بتائی جی ہماری بہن نے. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ اچھا استاذہ جی، یہ ماں کی وجہ سے بھی نہیں چلا گیا یہ مطلب فیوچر میں؟ ابھی ہم مطلب ماضی. ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے جو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک. جی. تو ابھی صرف ہم بیسک ترجمے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ہو گیا ساکولت. صرف ابھی ہم ساکولت کو دیکھیں گے. وہ بھاری ہوئیں. اب پیچھے کیونکہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اعمال نامے کی. ہاں چلو ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آگے اس میں اگلا لفظ ہے ساکولت کے بعد خفت. بالکل سیم وہی اسی پیٹرن سے آ رہا ہے. ایک آپ کو ساکولت لیکن نظر آ رہا ہے اور اس میں خفت نظر آ رہا ہے. جی استاذہ. اب آپ کو اس کو اگر ہم توڑتے ہیں تو آپ یہاں دیکھو گے خے فا پہ زبر ہے، فے پہ جزم اور فعل زبر. شدہ آ گئی، خفت. اب اگر میں توڑتی ہوں، آپ کہتے ہو روٹ ورڈ تو 3 حرفی ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی اگر میں اس تے کو ساکن کو علیحدہ کر دوں گی تو پیچھے کتنے رہ جاتے ہیں؟ نہیں لفظ خا فا فا. بالکل، یہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ عربی میں کیا اسلوب ہے کہ اگر ایک ہی لفظ 2 مرتبہ آ جائے تو شدہ دے کے ہم ان کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں؟ مرج کر دیتے ہیں. مرج جس کر کو دیں. لفظ استعمال ہوتا ہے ادغام.
मदगम, एक दूसरों के अंदर घुसा मर्ज हो देते जाती हैं है। और सी घुसा में के है। एक बना देते हैं। आपने ये असूल याद रखना है कि अगर मादे का आखिरी हरफ, फिर दोहरा रही हूं, अगर मादे के आखिरी हरफ पर शद्दा है तो वो हरफ 2 मरतबा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ ते तो एक्स्ट्रा वर्ड है ना, वो हमने प्रोनाउन के लिए डाला हुआ है, तो असल में तो फे पे ख़त्म हो गया वर्ड मादा, तो अब खे के बाद फे पे शद्दा आ गई, तो इसका मतलब है कि ये जो फे है ये 2 दफ़ा है। इसका मादा क्या है? खा, फा, फा। हक, हमने पढ़ा था कि 3 हरफी मादा होता है, 4 हरफी कभी कभी होता है, और 5 हरफी भी बहुत ही कम होता है। तो बेसिकली 90% अल्फाज 3 हरफी होते हैं, लेकिन 2 हरफी हो ही नहीं सकते, यानी कि कोई भी आपको 2 हरफी मादा नहीं मिलेगा। तो जब भी 2 वर्ड्स हों, 2 लेटर्स हों और आखिरी पे शद्दा हो, तो इसका मतलब होता है कि ये 2 मरतबा है। हक, हा, काफ, काफ। जिद, ज़ाद, दाल, दाल। हज, हमारे उर्दू में तो हम शद्दा नहीं डालते ना, अरबी में हमेशा मिलेगा आपको शद्दा। हा, जीम, जीम। रब, रा, बा, बा। इस तरह ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको। क्लियर है आपको? जी। तो जब भी 2 लेटर्स एक साथ आ जाएं, उनको हम शद्दा दे के आपस में मिक्स कर देते हैं। इसका इदगाम करना कहलाता है, या इसको कहते हैं कि ये आपस में मर्ज हो गए, एक दूसरों के अंदर घुस के बैठ गए। तो असल में ये वर्ड था खा, फा, फा, आगे ते साकिन। इसका मतलब है, क्या तर्जुमा होगा इसका? खे, फे, फे से कोई हल्के वर्ड आपके जहन में आता है? हल्के, हल्के। हल्के कोई हल्के वर्ड हुए। उर्दू का आता है? खफीफ खफा, जैसे होता है खफा होना, मैम खफीफ, खफी, खफीफ, मैम खफीफ कहते हैं ना, मुखफ़्फ़फ़। खफीफ। मुखफ, हम कहते हैं इसका मुखफ़फ़ बताओ। कहानी पढ़ा के आपको क्या कहते थे, इसका क्या बताओ? मुखफ़फ़, या मतलब उसका खुलासा। मुखफ़फ़। खे, फे, फे है कि नहीं इसके अंदर? हाँ, यानी मुख्तसर करके बताएं। मुख्तसर कर दो, ठीक है। तो अब खफीफ और मुखफ़फ़ का क्या मतलब होता है? हल्के थोड़ा हुए। हल्का कर देना, या बिल्कुल, शॉर्ट कर दो ना, हल्का कर दो। शॉर्ट हल्का कर दो, हल्के हुए। मुख्तसरन कर बिल्कुल, देना। हल्का कर दो, शॉर्ट कर दो। मुखफ़फ़ का ये मतलब है ना, पूरी कहानी का शॉर्ट करके बता दो, कम करके बता दो, यानी कि उसको हल्का कर दो। तो क्या तर्जमा हुआ? हल्के होंगे, वो हल्के होंगे, ठीक है, वो हल्के होंगे। अब यहाँ पे गे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी क़यामत आई नहीं है, आनी है, तो फ्यूचर की बात हो रही है। और ये बड़ी अच्छी बात उस्ताद, बताई अभी आपको एक दोस्त ने कि क़यामत के लिए क्यों इस तरह से इस्तेमाल किया, ताकि ये बताया जाए कि इसमें किसी भी किस्म का कोई शक की गुंजाइश नहीं है, यानी कि जो भी बात है ऐसे ये होता है। हो के रहनी है, समझो कि हो चुकी है। आई समझ? तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से ये वर्ड मिला है। जी,
سورہ انشقاق میں بھی ایسے الفاظ ہیں جو استاذہ دابت عام زندگی میں بھی ہوتا ہے نا، جب ہم زور دے رہے ہوتے ہیں کسی بات پہ، جیسے کوئی ہم سے کہتا ہے کوئی کام کہ یہ کر دو، تو ہم کہتے ہیں بس سمجھو ہو ہی گیا، تو اس بالکل کو ہم ماضی میں زبردست بات کی ہے جی فیوچر میں آپ لے نے. جاتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. ایک صورت میں اور بھی بہت سارے ورڈز تھے. اچھا، سورۃ القدر میں ایک ورڈ آیا ہوا ہے کذبا. سورۃ القدر، القدر، آیت نمبر سورہ علق 13 ہے. کذبا. یہ سورہ قدر علق کا میں ہے تو نا، آیت ہی سورہ پانچ ہیں علق گی، میں ہے. الگ ہوگا میم. سورۃ القدر میں سورہ کذبا. جی قدر میں جی میں، کذبہ نہیں ہے، سورہ علق میں ہے. جی جی میم، ہاں الگ میں آپ کا تھوڑا سا وہ ہو گیا، اچھا وہ اچھا صورت ٹھیک ہے، بس وہ میں نے ایک ساتھ ہے نا، بہت ساری صورتیں اس لیے جی جی. ایک ہی صفحے پہ. کیا ہے یہ سورہ علق، الگ. کذبہ آیت نمبر 13، کذبہ وتولی. ٹھیک ہو گیا، اس سے جزاک اس کے اللہ. آگے پیچھے کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ علق کے آگے پیچھے کون سی صورتیں ہیں؟ آپ کی سبجی ہے 96 سورہ ہے علق کہ سورہ علق 96 سورہ. سورہ علق سے پہلے 96. التین ہے، سورہ القدر ہے علق نا، اس کے اگلی القدر میں. القدر ہے، اس لیے میں نے وہ غلطی سے لکھ دی ہے. ہاں جی. آپ ابھی میرا ورڈ دیکھو، بعد میں اس کو دیکھ لینا. کذبا. کذبا کا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس ورڈ کا؟ میم اس نے جھٹلانا، جھٹلایا. جھٹلایا. جھٹلاتا اس ہے، نے جھٹلانا. جھٹلانا، جھوٹ کہا، جھوٹ جھٹلانا. بولنا. جی، تو اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کذبا 3 حرفی مادہ اس ہے جھٹلانا. اور نے اس کے جھوٹ آگے کوئی بولا. تے اس نہیں ہے. نے جھٹلایا میم اس نے اس نے جھٹلایا. جھوٹ بولا. ہوتا ہے وہ ایک مؤنث. بالکل، اس نے جھٹلایا. کیا ترجمہ ہے؟ اس اس نے نے جھٹلایا. ہمیں لگتا ہے کہ شدہ جو ہے نا بس ایسے ہی آئے ہوئے ہیں قرآن کے اندر. شدہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے میننگز رکھتے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ آخری حرف پہ جب بھی شدہ ہوگا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ دو لفظ وہ دو مرتبہ، وہ حرف جو ہے 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے شارٹ کیا ہوا ہے. اگر بیچ کے حرف پہ شدہ ہو، 3 حرفی مادہ ہے اور بیچ پہ شدہ ہو، اس سے بھی کچھ معنی ہوتے ہیں. اب یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 2 مرتبہ ہے، یہ غال 2 مرتبہ ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس میں یعنی کہ ایکسٹرا میننگ شامل ہو جاتے ہیں کہ جو کام بار بار کیا جا رہا ہے، مبالغے یا تشدد کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. ایک کام کا بار بار ہونا اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس میں مبالغہ یا شدت پائی جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس نے مسلسل بار بار جھٹلایا. کرنا. ایک مرتبہ نہیں جھٹلایا، بار بار جھٹلایا، مسلسل جھٹلایا. یعنی کہ وہ ہیبیچول تھا اس بات کا کہ وہ بار بار جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس شدہ جب بھی بیچ میں شدہ آئے گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ کام مسلسل ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اور تکرار ہے. جی. تو یہ شدہ کا میں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زال 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، شدہ کے اپنے میننگز ہیں. تو ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اس نے اس نے مسلسل جھٹلایا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی.
جی اب یہ ہے سورۃ علم نشرہ، اس کے آیت نمبر 7 میں ہے فرغتا. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ تم فارغ ہو جاؤ، فرغتا. تم فارغ ہو جاؤ. ہو جائے، آپ فارغ ہو جائیں جب. اچھا نہیں، یہ سوری، یہ 4 حرف ہے. ہاں اس کو چھوڑ دو. نہیں یہ نیچے ہے، یہ اب صورتیں سورہ ایسی آ گئی انشقاق ہیں میں کہ بھی یہ ہے. ساری فیوچر میں، ماضی میں آ ہی نہیں رہا ترجمہ، کیونکہ اینڈ پہ ساری ہیں نا وہ قیامت کی ہی صورتیں. جی جی میم مدارے نہیں آ رہی ہے. تو میں جو ماضی سمجھانا چاہ رہی ہوں یہ مثالیں ساری الٹ رہی ہیں. یہ کیونکہ قیامت کے جتنے بھی ہیں نا وہاں پہ وہ آٹومیٹکلی فیوچر میں چلا جاتا ہے، اور ان کی ہیں ہی ساری دوزخ کی قیامت کے بارے میں بتا رہی. وجہ میم یہ جو سورت زحا سورت میں ہے الضحیٰ آ وجدہ. رہی ہے، ہاں اس میں وجدہ ودعا ہے. کا، ودعا کا یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ودعا کا بھجن اس ابھی میں ایک کہا تو لفظ ہم آتا بھی، ہے وجدہ. وجدہ سورہ زحا میں. چلیں میں آپ کو نا ابھی خود سے ورڈ بنا کے دیتی ہوں، کیونکہ جو میرا مقصد ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو ماضی کے حساب سے پڑھانا چاہ رہی ہوں تو اس میں ساری مثالیں ہی نا فیوچر والی نکل رہی ہیں. انہی روٹ ورڈز کو لے کے میں آپ کو ورڈز دیتی ہوں. مثلا لفظ ہم نے ابھی خالہ کا لیا تھا، تو میم بلادہ میں آ رہی ہے میم، بلادہ جو ہے نا سورہ نمبر 90 میں آ رہی ہیں گی. اہلکتو، اور کیا کہتے ہیں، اور بھی ہیں 2-3 نا، میں دیکھ رہی تھی ابھی. اگر آپ آ جائیں ادھر، یہ پارہ نمبر 30 میں سورہ بلد، سورہ نمبر 90 کی آیت نمبر 6. اوکے. اگر وہ باب افعال سے آ جائے گا اہلکتو، اگر صرف ہم وہ ورڈز نہ اہلکتو، بولے بیٹا جو اس کلاس میں پڑھے نہیں ہوئے. جی اللیل میں ایک ورڈ آیا ہے، اللیل. صدقہ، تصدیق کی تم نے. جی میم آیت نمبر یہ آگے 6. ہاں صدقہ، اس میں بھی دال ڈبل آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اس نے تصدیق کی. اس نے، سچ کہا. ہاں، اس نے نے سچ. تصدیق کی. ماضی میں ہم کہہ رہے ہیں اس ایک نے تصدیق کی، لیکن یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا بیچ میں شدہ ہے، جی استاذہ. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے عدالت میں ایک مرتبہ کہہ دیا کہ جی یہ جھوٹا ہے یا یہ سچا ہے، یعنی کہ مسلسل تصدیق کرتا گیا، بار بار اس نے تصدیق کی. یعنی دل سے تصدیق کی. اچھا جی یہ مل گیا جی ایک ورڈ مجھے، اللیل کے اندر ہی ہے. کذبت، تو آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر ہے 11، اللیل کی ہی ہے.
میں اللیل کی نہیں ہوگی، اللیل کی تو وما یغنی عنہ مالہ اذا تردہ ہے، تردہ. اچھا میں نے نا ایکچولی تصویر کھینچی ہوئی ہے اور اوپر اللیلی لکھا ہوا آ رہا ہے ہے. اس میں تجدید ہے لیکن استاذہ مضارع میں یہ ہے. سورہ شمس میں ہے، سورہ شمس میں کذبت. اس میں بھائی آیت نمبر 8 میں آ رہا ہے بخیلا. ابھی جو میں بتا رہی ہوں نا وہ دیکھو، یہ 11 نمبر نمبر 11 کس سورہ میں آپ شمس بتا کی رہے ہے، ہو؟ سورہ شمس. میں سورہ پیچھے چلی شمس جائیں میں ایک صورت کے نا کذبت. شمس میں، دراصل مکس ہے نا ہاں اس لیے آپ کو ہو رہا ہے. نہیں میں نے نا سورہ شمس ایکچولی کی ہے. قرآن پڑھتے سورہ ہوئے نا شمس جو کی آیت ورڈ نمبر مجھے نظر 11 آتے ہے، میں پکچر کھینچ رہی کذبت. تھی تو جی تصویر استاذہ کے بالکل اوپر ٹھیک. اللیل لکھا ہوا آ رہا ہے اس لیے. نہیں سورہ شمس کی آیت نمبر 11 یہ کذبت. اوکے جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. تو کذبت کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ مطلب جھٹلایا، جھٹلایا جھٹلاتے ہیں نا، جھٹلایا گیا. اس ایک ایک نے جھٹلایا. مؤنث ایک نے مؤنث نے جھٹلایا. جھٹلایا. اس سے آگے بھی ہے اذن بعثا، یعنی کہ پہلے بعث یہی اگر ورڈ ہم کہیں. کذبہ آیا تھا نا، تو وہاں جی پہ مذکر جھٹلا رہا تھا، اب یہاں کون جھٹلا رہی ہے؟ مؤنث، مؤنث جھٹلا رہی ہے. کیونکہ تاکہ میں جزا میں اس تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک مؤنث، واحد مؤنث. بالکل. ٹائم اوپر ہو گیا ہے. استاذہ اس میں اگر آپ جیسے عدد کا کر رہی ہیں تو اسی صورت میں ہی آیت نمبر 14 میں جیسے فَقَذَّبُوا، فا کو ہٹا دیں ہم قذبو، قذبو میں دیکھیں تو جمع مذکر ہو جائے گا نا، مگر بیٹا ہم ابھی تا آپ نے تے نہیں کا دیکھیں. پڑھانا بچے، ہاں آپ ہاں کو میں صحیح بار بار صحیح کہہ رہی ہوں کہ جو چیز سوری نہیں سوری، پڑھی آپ ٹھیک اس کے ٹھیک اوپر ٹھیک. مت آئیں. میں نے استاذہ میں پڑھایا سمجھ ہے گئی، ابھی واحد آپ کا کو کریں. جمع. نہیں میں واحد کا کروا رہی ہوں. آیت 12 تو میں ہے پھر نا آپ اذن اسی بعثا. ٹاپک پہ رہیں نا جو میں نے پڑھایا ہے. بعثا ہم لے سکتے ہیں اس میں سے، آیت 12 میں سے. سوری میں نے شروع سے نہیں اٹیمپٹ کیا نا تھا اس لیے، ٹھیک ہو گیا. چلیں میں اب آپ لوگوں کو نا خود سے نکال کے ڈھونڈ کے الفاظ دوں گی آسان والے، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا، اور آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ کر کے مجھے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے استاذہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو سورہ فجر میں ہے آیت نمبر 21 میں ہے دکتی، دکتی سرزش کرتے ہیں. جی چلیں آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئی ہے. آج طبیعت کی ناسازی سے آپ کے لیے معذرت ہے. میں نے نکال کے رکھنے تھے پراپر طریقے سے ورڈ جو میں نہیں کر سکی. تو جی بھائی ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا. جی ضرور انشاءاللہ. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو ابھی فی الحال میں آپ کو ورڈز بھیجتی ہوں، پھر آپ کو جو پراپر طریقے سے کروا دوں گی. اللہ نے موقع دے دیا، مجھے مسلسل صبح سے وامٹس آ رہی تھیں اور ابھی بھی کلاس سے پہلے بھی کی ہے، لیکن اللہ نے اللہ آپ کو کیا صحت بات ہے، تندرستی دے، سلامت رکھے. آمین ثم آمین. کیا شفاء آمین کاملہ ثم دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون جی اسکرین وسلام شاٹ علی پلیز کوئی لے لے. والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جی لے لیا بھائی. جی جو بچہ ابھی کہہ رہا تھا کہ میں نئی آئی ہوں، آپ انشاءاللہ میری ابھی کیونکہ فوراً اگلی کلاس ہے جو میری 11:30 ختم ہوگی. کون سا بچہ تھا موجود ہو کلاس میں؟ ماریا آپ تھی؟ جی باجی میں آپ کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر ہے؟ نہیں. آپ کس اس سے لنک سے آئے ہو؟